الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، سورہ احزاب کا رکوع نمبر 2 شروع کرنے سے پہلے اس میں تعارف غزوہ احزاب بہت ضروری ہے، کیونکہ آگے 2-3 رکوع میں اسی غزوے کا ذکر چلے گا۔ غزوہ احزاب یہ کفر اور اسلام کی تیسری جنگ تھی، شوال 5 ہجری میں یہ لڑی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مختلف قبائل کے ساتھ معاہدات کیے تھے۔ یہود قبائل بھی تھے مدینہ میں، جیسے قبیلہ بنو نذیر تھا، بنو قریظہ والے تھے، تو ان کے ساتھ بھی معاہدات کیے تھے۔ اور ان میں سے جو قبیلہ بنو نذیر تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدعہدی کرتے ہوئے، معاہدہ توڑتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن یعنی مدینے سے نکلنے کا حکم دے دیا تھا، اور پھر یہ خیبر کے قریب جا کے آباد ہو گئے تھے، جبکہ بنو قریظہ والے اندر ہی تھے۔ اب جلا وطنی کے بعد یہ بنو نذیر والے، ان کا سردار ہوئی بن اخطب تھا، تو یہ شرارتوں سے باز نہیں آئے، تو ان کا ایک وفد گیا قریش مکہ کو اکسانے کے لیے کہ مسلمانوں کے خلاف، تو اس وفد میں ان کا سردار بھی تھا اور بہت سارے لوگ بھی تھے۔ تو واپسی میں بہت سارے قبائل تھے قریش کے، بنو غطفان تھا، بنو قینقاع تھا، بنو سلیم تھا، بنو مرہ، بنو اشجع، بنو اسد وغیرہ، ان سب سے یہ واپسی میں ملتے آئے اور ان کو بھی کنونس کیا انہوں نے کہ تم بھی مسلمانوں پر حملے میں ہمارے ساتھ ملو۔ تو اس طرح یہ مل ملا کے 10,000 کا لشکر ہو گیا جو مدینے پر حملے کے لیے آیا۔ تقریباً 4,000 قریش تھے، مکہ والے تھے، اور باقی جو 6,000 تھے یہ سارے بنو غطفان، بنو قینقاع، دوسرے جو قبائل تھے وہ ان کے ساتھ ملے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر مدینے کے ارد گرد خندق کھودنے کا مشورہ ہوا کہ ارد گرد خندق کھودی جائے۔ یہ پہلے کبھی بھی ہے، پہلے کبھی جنگوں میں ہوا تھا، لیکن یہ سارا قریش کے لیے غیر متوقع چیز تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو پسند کیا، اور مدینے کے شروع میں جس طرف سے وہ حملہ آور ہونا تھا قریش نے، اس طرف خندق کھودی گئی۔ باقی کیونکہ تینوں طرف سے مدینہ جو ہے وہ نکیلے پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا، جائے آگے نقشے میں آپ کو نظر آئے گا بھی صحیح، تو جس کی وجہ سے ادھر سے حملہ ممکن نہیں تھا، تو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی۔ تقریباً 5 گز اس کی چوڑائی، گہرائی، لمبائی تھی، یہ 15 فٹ بن جاتا ہے تقریباً۔ اور پھر اس میں تمام صحابہ کرام کے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً 40 ہاتھ دیا، اور 10 صحابہ کرام کا گروپ بنایا کہ وہ اس خندق کو کھودیں گے۔ تو پھر صحابہ کرام نے مدینے کے اطراف میں سامنے سے مدینے کے شمال مغربی حصہ جو تھا اس میں خندق کھودی۔ آگ بھی اللہ جن کو عمرہ پر لے جائے، عمرے کی سعادت ہو، تو اگر وہاں پر جائیں غزوہ خندق والی جگہ پر، تو وہاں پر مسجد خندق موجود ہے، جس جگہ پر خندق کھودی گئی تھی، مدینے سے تھوڑا دور تھا۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے خندق کھودی گئی، اور 3,000 کے قریب مسلمان جو مدینہ سے تھوڑا باہر نکل کے شہر سے اس خندق کے قریب آ کے مورچہ زن ہو گئے۔ اب جب کفار کا 10,000 کا لشکر پہنچا تو 3 گروپ میں یہ تقسیم ہو گیا۔ ایک گروپ میں قریش مکہ تھے، پھر بنو غطفان والے تھے، یہ بڑا جنگجو قبیلہ تھا، اور اسی طرح باقی جو چھوٹے چھوٹے قبائل تھے وہ اس طرح وہاں آ کے مورچہ زن ہو گئے، کیونکہ آگے خندق تھی اور یہ بالکل نئی چیز تھی کفار کے لیے، اور اوپر سے دفاعی منصوبہ بندی بہت اچھی تھی مسلمانوں کی، سردیاں تھیں۔ اب اور کافی دن محاصرہ رہا، کچھ اور نہ سوجھی قریش مکہ کو، تو انہوں نے جو مدینے کے اندر بنو قریظہ والے تھے ان کو بغاوت اور غداری پر ابھارا۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا، لیکن پھر وہ تیار ہو گئے اس بغاوت پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پتہ کرنے کے لیے بھیجا بھی صحیح کہ کیا وہ واقعی غداری کرنے والے ہیں، تو وہ تیار تھے اس بات پر۔ پھر اللہ کی طرف سے ایک مدد یہ آئی کہ ایک شخص نعمان بن مسعود، وہ کافروں میں سے مسلمان ہو گیا چپکے میں سے، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ میرا اسلام نہیں ظاہر کریں گے، کافروں پر آپ میرے ذمے کو کام لگائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے تحت کہا کہ بنو قریظہ والے جو ہم سے پیچھے سے حملہ کرنے والے ہیں، تو ان کو اس باز ان کا اور جو باہر کافر ہیں ان کا اتحاد توڑ دو کسی نہ کسی طرح۔ تو انہوں نے حکمت عملی کے درمیان ان کافروں کے درمیان پھوٹ ڈال دی۔ 1-2 مرتبہ کفار نے خندق جہاں صلاح پہاڑی تھی وہاں سے تھوڑی تنگ سی جگہ کراس کرنے کی کوشش بھی کی، جیسے کہ ان کا ایک سردار تھا ابن ود، عمر بن ابن ود غالباً اس کا نام آتا ہے تفسیر کے کتب میں، اس نے خندق کراس بھی کی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کیا، جس سے باقی جنہوں نے کراس کی تھی وہ ڈر کر بھاگ گئی۔ تھوڑی بہت ہی تیر اندازی ہوتی رہی، جس میں کچھ کافر مارے بھی گئے۔ اس سے زیادہ
कुछ भी ना हो सका। तकरीबन 27 दिन मुहासरा रहा, काफ़र कुछ भी ना कर सके, और बिलाखिर 27 दिन के बाद अल्लाह ने मदद भेजी। अल्लाह ने तेज़ हवा भेजी तूफ़ानी, जिनसे उनके खैमे उखड़ गए, अफरा तफरी हो गई, और उनको रात में बिल्कुल ज़लील व ख़ार हो गए। और अरब में रेत थी, रेत ने उनका जीना दोभर कर दिया, और बिलाखिर मजबूर होकर मुहासरा ख़त्म करके बड़े गुस्से की गज़ब की हालत में, जैसे आगे आएगा भी, अल्लाह ने काफ़रों को उनके गुस्से के साथ वापस लौटा दिया। उनके कुछ हाथ ना आया और वो काफ़र ज़लील व ख़ार होकर वापस चले गए। अब इसी तरह की तफसील जो है आगे आएगी, इसी में आपके 2-3 रुकू में जब आयात का तर्जुमा होगा तो साथ आपको ये साथ साथ तफसीर, ये जो तारुफ़ है ग़ज़वा अहज़ाब का, ये बहुत फ़ायदा देगा। तो ये अज़ीज़ तलबा नक्शा ग़ज़वा अहज़ाब का लिए लश्कर इस्लाम है। ये जो लाइन नज़र आ रही है आपको, ये खंदक है, तीर बने हुए हैं। आपके पास किप्स नोट्स होंगे तो उसमें ये पिक्चर मौजूद है। मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा आप देखेंगे तो थोड़ा सा मुसलमान मदीना मुनव्वरा से बाहर निकल के गए थे। आज जब हम जाएं तो उम्रा पर चले जाएं तो मस्जिद नबवी से 8-10 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है, फिर वो मस्जिद खंदक आती है। मुसलमानों के घर इंडिकेट किए, जन्नतुल बकी, ये बनु कुरैज़ा के कले जो हैं ये इंडिकेट किए गए, और देखें तीनों तरफ से पहाड़ियों में घिरा हुआ है। तो सामने ओहद का पहाड़, ये गालबन आजकल 22 या 24 नंबर गेट के सामने से ओहद का पहाड़ नज़र भी आता है मस्जिद नबवी के। कुरैश, बनु गतफ़ान और बाकी जो कबाइल है ये उनके लश्कर थे, ये मुसलमानों का लश्कर था। तो और ये ग़ज़वा अहज़ाब का अजमाली खाका है कि शवाल 5 हिजरी को हुआ, मदीना मुनव्वरा और उसके मकाम, दिफ़ाई खंदक, और ये सारी जो डिटेल है ये भी आपके किप्स नोट्स में मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये आपका ग़ज़वा अहज़ाब का बेटा मुख्तसर तारुफ़ है, इसको अच्छी तरह ज़हन में बिठा लेंगे। ये जो चीज़ें अजमाली खाका में हैं, तादाद वगैरह है, इसी तरह मुसलमानों काफ़रों की तादाद, तो खंदक की गहराई वगैरह, इनमें से बाज़ औक़ात MCQs में पूछ लेते हैं। तो ये आप अच्छी तरह तारुफ़ जब याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह फिर अब जब हम दूसरा रुकू शुरू करेंगे तो आपको उस रुकू के समझने में, ये तारुफ़ जब आपके सामने होगा तो इंशाअल्लाह बहुत आसानी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।